نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہماری نیو سورہ انبیاء سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس کے ترجمے سے پہلے اس سورہ کا تھوڑا سا تعارف۔ اس سورہ کا بنیادی مقصد اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات ہے، اور ان عقائد کے خلاف کفار مکہ جو اعتراضات اٹھایا کرتے تھے، سورہ میں ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ان لوگوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ ایک ہم جیسے انسان کو پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا گیا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ انسانوں کے پاس انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجنا مناسب تھا، اور اس زمن میں بہت سے پچھلے پیغمبروں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ سب انسان ہی تھے، اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو انہی عقائد کی تعلیم دی تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقائد ہیں۔ چونکہ اس سورہ میں کئی انبیاء اکرام کا ذکر مختصراً موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورہ انبیاء کہتے ہیں۔ اس سورہ کی پہلی 2 آیات میں لوگوں کی بے حسی اور غفلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور وہ ہے کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب کبھی ان کے پروردگار کی طرف سے نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے مذاق بنا بنا کر اس حالت میں سنتے ہیں۔ آیت 3-5 میں مشرکین کی اظہار رسائی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر اور تحمل کو جانیں گے کہ ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتے ہیں، اور یہ ظالم چھپکے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ہی جیسا ایک انسان نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا پھر بھی تم سوچتے بوجھتے جادو کی بات سننے جاؤ گے؟ پیغمبر نے جواب میں کہا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرا پروردگار اس سب کو جانتا ہے، اور وہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ ان صاحب نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ ایک شاعر ہیں۔ بھلا یہ ہمارے سامنے کوئی نشانی تو لے آئیں جیسے پچھلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ آیت 6-9 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، اب کیا یہ لوگ لے آئیں گے؟ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے کسی اور کو نہیں، آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے، لہٰذا کافروں سے کہو کہ اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم بنا کر پیدا نہیں کر دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا کہ ان کو بھی بچا لیا، اور ان کے علاوہ جن کو ہم نے چاہا ان کو بھی، اور جو لوگ حد سے گزر چکے تھے انہیں ہلاک کر دیا۔ بے شک یا رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہیں۔ اب ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یا رب العالمین تو ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے والا بنا دے۔ آیت 11-15 میں عذاب کے وقت ظالم قوم کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور ہم نے کتنی بستیوں کو پیس ڈالا جو ظالم تھی، اور ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کیں۔ چنانچہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو وہ ایک دم سے وہاں سے بھاگنے لگے۔ ان سے کہا گیا بھاگو مت، اور واپس جاؤ اپنے انہی مکانات اور اسی عیش و عشرت کے سامان کی طرف جس کے مزے تم لوٹ رہے تھے، شاید تم سے کچھ پوچھا جائے۔ وہ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، سچی بات ہے کہ ہم لوگ ہی ظالم تھے۔ ان کی یہی پکار جاری رہی
یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک کٹی ہوئی کھیتی، ایک بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔